نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آج انشاءاللہ ہم 33rd کلاس اپنی سٹارٹ کریں گے اور اس میں ہم غزوۃ المریسیہ جس کا دوسرا نام غزوہ بنو مستلق ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ بیسیکلی یہ بالکل سادہ سا غزوہ تھا، لیکن اس میں ہونے والے کچھ واقعات ایسے تھے جس کی وجہ سے یہ غزوہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا۔ بیسیکلی اس کے بعد ہونے والے کچھ واقعات بہت ہی اہم تھے، اور اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں گے کہ غزوہ بنو نذیر جو اینڈ ہوئی ہے اس کے بعد چند ایک متفرق واقعات کیا ہوئے، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے متعلق، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ غزوۃ المریسیہ کو سٹارٹ کریں گے۔ تو 4 ہجری کے واقعات ہم دیکھ رہے تھے۔ 4 ہجری میں بیسکلی ہم نے دیکھ لیا تھا حضرت حسن کی پیدائش تو پہلے ہوئی تھی نا، 3 ہجری میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت حسین کی پیدائش ہوئی تھی، تو حضرت حسن اور حضرت حسین 2 بھائی جن کی پیدائش اب ہو چکی، اور دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہمیشہ اپنا بیٹا کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ بلکہ جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے تو حضرت علی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے ان کا کیا نام رکھا ہے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرب یعنی جنگ جسے کہتے ہیں حرب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ حرب نہیں ہے، یہ حسن ہے۔ حسن مطلب خوبصورتی، تو یہ حسن ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھے ناموں کو پریفر کرتے تھے اور اچھے ناموں ہی کا حکم دیتے تھے کہ جن ناموں کے معنی بہت زیادہ خوبصورت ہیں، اچھے ہیں، وہ نام ہی رکھے جائیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں سیرت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساروں کے نام تبدیل کروائے، جن کے نام یا تو بہت برے ہوتے تھے، یا بہت زیادہ انتشار والے، جنگ و جدل والے، یا پھر جن کے نام بہت زیادہ دوسرے ایکسٹریم پر چلے جاتے تھے، کہ بہت زیادہ تقوی والا انسان ہے، بہت ہی زیادہ نیک ہے۔ تو جیسے ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، ان کا نام البراء تھا۔ براء کا مطلب بہت بہت ہی تقوی والا بندہ، بہت ہی تقوی والی خاتون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام چینج کر دیا کہ نہیں، تم اسے بدل کے زینب نام رکھو۔ تو نہ ہی اپنی بہت زیادہ تعریف میں غلو پسند کیا گیا ناموں میں، اور نہ ہی بہت ہی برے نام تو بالکل بھی پسند نہیں کیے گئے۔ تو نارمل نام اچھا ہونا چاہیے، اچھا نام ہونا چاہیے، نہ ہی ایسا جو کہ انسان کو سپیریورٹی کمپلیکس میں لے جائے، اور نہ ہی کوئی ایسا نام جو کہ انفیریئر شو کر رہا ہو انسان کو۔ بیسکلی نارمل نام اور اچھے نام ہونے چاہیے، اور آج کل بھی ہمیں نئے نئے ناموں کا شوق ہوتا ہے، لیکن نام ہمیشہ ہمیں رکھنے چاہیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ناموں پر، انبیاء کے ناموں پر، تاکہ ان کی جو برکات ہیں وہ ہمیں حاصل ہو، اور ان ناموں کے میننگز جو ہیں وہ ہمارے بچوں کی بیسکلی پرسنالٹیز میں ڈیفائن ہو، پرسنالٹیز اس کے مطابق شیپ ہو۔ تو حضرت حسن اور حسین، حضرت حسن جب پیدا ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کا عقیقہ کیا، خود ان کے کان میں اذان بھی دی، اور ان کے پیدا ہونے پہ صدقہ بھی کیا، اور عقیقے کا میں نے بتا دیا کہ عقیقہ بھی کیا۔ تو یہ ساری جو روایات ہیں ایک بچے کے پیدا ہونے کے بعد جو احکامات ہیں ہمارے دین کے، وہ بیسکلی حضرت حسن کی پیدائش کے وقت کی ہی احادیث سے ہمیں ملتے ہیں، اور آگے پیچھے سے بھی ملتے ہیں، لیکن زیادہ تر پہلے بیٹے جو حضرت فاطمہ اور علی کے ہوئے حضرت حسن، ان کی پیدائش پہ بیسکلی ہمیں ملتے ہیں۔ اور ان دونوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت حسن اور حسین اپنے گھر سے، حضرت فاطمہ کا گھر بالکل ساتھ تھا نا مسجد نبوی کے، اپنے گھر سے نکلے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے ہیں، تو انہوں نے لمبا کرتا پہن رکھا تھا دونوں میں سے کسی ایک نے، اور وہ ٹرپ کیے، کرتے پہ پاؤں آ گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کے پکڑ لیا، اور حضرت حسین تھے شاید، ان کو آگے بڑھ کے پکڑ لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ بے شک اولاد، اللہ تعالیٰ صحیح فرماتے ہیں کہ اولاد اور مال جو ہے نا فتنہ ہے، اور بہت زیادہ مشکل ہے
اولاد کو یا مال کو لوز کرنا، ان کے بغیر رہنا، یا اولاد اگر کسی تکلیف میں تو اس کو دیکھنا، یعنی انسان ممبر چھوڑ کے بچے کو پکڑنے کے لیے آ سکتا ہے، عبادت چھوڑ کے بچے کی طرف دھیان چلا جاتا ہے۔ بچے اور مال اور اولاد اتنا بڑا فتنہ ہوتے ہیں۔ انما الاموال والاولاد فتنہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم مزید دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ اسی طرح بچپن کی ساری احادیث ہے، بچپن کی باتیں، کیونکہ چھوٹے ہی تھے، صغار صحابہ تھے نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو حضرت حسن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسن کو خود گود میں اٹھا لیا اور ممبر پر لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے نا، یہ سید ہے، سید بانی سردار، یعنی یہ سردار ہے میرا بیٹا، اور یہ دو مسلمان گروہ جب آپس میں لڑیں گے تو یہ ان کے درمیان صلح کا باعث بنے گا، صلح کروائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان جب جنگ وغیرہ شروع ہو چکی تھی، پھر جھگڑا وغیرہ، جنگ اور یہ سارے سلسلے چلتے رہے، حضرت علی کی جب شہادت ہو گئی اس کے بعد حضرت معاویہ آلریڈی اپنے آپ کو ڈکلیئر کر چکے تھے خلیفہ مسلمانوں کے حضرت علی کے زمانے سے ہی، لیکن اس کے بعد پھر سے حضرت علی کی جب وفات ہو گئی تو شہادت ہو گئی بیسکلی، تو حضرت حسن نے بھی مدینہ میں اپنی خلافت ڈکلیئر کی کہ میں خلیفہ ہوں گا، اور حضرت معاویہ نے اپنی کہ نہیں جی خلیفہ میں ہی ہوں گا۔ اور اسی کشمکش میں تھے، حضرت معاویہ شام میں تھے نا، تو اسی کشمکش میں 6 مہینے گزر گئے، 6 مہینے حضرت حسن نے مدینہ سے خلافت کی ہے۔ تو حضرت معاویہ نے پیغام بھیجا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 2 مسلمانوں کے خلیفہ ہوں، اور اب میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ مزید جنگ و جدل ہو اور مزید مسلمان مارے جائیں، مزید مسلمانوں کی شہادت ہو، تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں اور کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ بیسکلی اس کا مطلب یہ تھا کہ جی میں تو خلافت نہیں چھوڑنا چاہتا، تو تم ہی کچھ کرو اور کسی نتیجے پہ پہنچو، اور نہ ہی میں جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشوروں کے بعد اور پھر خود بھی سوچا اور حکیم فیصلہ، حکمت والا فیصلہ اسی کو سمجھا کہ جی میں ہی خلافت سے ہٹ جاؤں، تاکہ اس سے پہلے جو جنگیں ہو چکی تھیں اور بہت سارے مسلمان، اس میں ایون صحابہ کی شہادت ہو چکی تھی، تو یہ سلسلہ رک جائے۔ تو حضرت حسن نے خود ہی اپنی جو پوزیشن تھی اس کو چھوڑ دیا۔ تو 6 مہینے تقریباً ان کی خلافت رہی، اور یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا جب پورے 30 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول میں جب آپ نے ہجرت کی تھی، پہلی ہجری، تو یہ 30th ہجری کی بات ہے، 30th ہجری میں ربیع الاول میں حضرت حسن نے پھر اس پوزیشن کو چھوڑ دیا، اور پورے 30 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ 30 سال تک نا خلافت جو ہے وہ اس پر رہے گی، علی منہاج نبوت کے طریقے پر رہے گی بیسکلی، اور پورے 30 سال بنتے ہیں جب ہم ربیع الاول ٹو ربیع الاول کاؤنٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت معاویہ کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہ بھی خلافت ہی تھی، لیکن خلافت راشدہ نہیں تھی نا، خلافت خلیفہ راشدین صرف پہلے 4 تھے، اور بیسکلی علماء جو ہیں وہ 5 کاؤنٹ کرتے ہیں، حضرت حسن کو اس میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے چاہے ان کی 6 مہینے ہی حکومت رہی ہو۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمیں احادیث ملتی ہیں حضرت حسن اور حسین سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے جو نوجوان ہیں ان کے سردار ہوں گے۔ اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رونے لگے تو پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ حسین کو میری ہی امت کے لوگ شہید کر دیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ انہیں اپنی اولاد، اپنا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے، اور اپنے بیٹا کہہ کر ہی ریفر کیا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت حسن اور حضرت حسین کی اور بھی بہت ساری فضیلت ہمیں کتابوں میں ملتی ہے، لیکن جو ہم نے اس ٹاپک کو ٹچ کیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا پچھلی کلاس میں ہم نے غزوہ بنو نذیر پڑھا تھا، ان کو بیسکلی سزا کیا ملی تھی، ان کو جلا وطنی کی سزا دی گئی تھی، نکال دیا گیا تھا، ان میں سے کچھ مسلمان ہو گئے، جو مسلمان ہو گئے ظاہری سی بات ہے ان کو ان کا مال، ان کے جگہ وغیرہ، ان کے گھر، ان کے قلعے جو تھے وہ سب واپس کر دیا گیا، اور لیکن جو مسلمان نہیں ہوئے تھے انہیں حکم دیا گیا کہ وہ یہاں سے جلا وطنی کریں گے، نکل جائیں گے، اور ان میں سے زیادہ تر نے
اپنی سواریاں لی, ان کے اوپر جتنا میکسیمم وہ سامان رکھ سکتے تھے انہوں نے رکھا, اپنے بڑے بڑے دروازے تک انہوں نے اتار کے رکھے, کیونکہ بہت مہنگے ان کے دروازے ہوتے تھے, بھاری ہوتے تھے, پیسہ لگتا تھا. ابھی بھی دروازے بنانا, کوئی دروازہ مہنگی چیز ہوتی ہے, لیکن ان کے تو قلعوں کے دروازے ہوتے تھے باقاعدہ, تو وہ تو باقاعدہ حفاظت کے لیے بنائے گئے ہوتے تھے نا, دفاع کا انتظام کو مضبوط کرنے کے لیے اس حکمت سے بنائے گئے ہوتے تھے. تو انہوں نے تو باقاعدہ وہ دروازے بھی اتارے اور ان کو بھی جا کے اور لے کر جا رہے تھے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی اتنا مال و دولت نہیں دیکھا جتنا ہم نے اس دن یہودیوں کو لے کر جاتے ہوئے دیکھا, کہ انہوں نے قلعوں کے اندر کتنا کچھ چھپا رکھا تھا. بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ جو جتنا لے کر جا سکتا ہے لے جائے اور چلا جائے بس, اور پیچھے جو بچے گا وہ پھر سارا مسلمانوں کا ہوگا. تو پھر البتہ پیچھے بچا بھی بہت زیادہ, مال غنیمت بھی بہت زیادہ آیا, جسے مال غنیمت نہیں بلکہ مال فے کہا جاتا ہے, کیونکہ جنگ نہیں ہوئی تھی, یہ ہم نے سورۃ الحشر میں آلریڈی پڑھ چکے. ٹھیک ہے, تو وہ مسلمانوں کو بہت زیادہ مال بھی مل گیا. اور ان میں سے جو لوگ نکلے تھے نا, وہ جا کے مدینہ کے باہر باؤنڈریز پہ ہی بنو خیبر جو قبیلہ تھا, وہ بھی یہودیوں کا قبیلہ تھا, وہاں جا کے بس گئے. اور ان کی وہاں پر بلکہ ان کو بہت زیادہ عزت دی گئی, ان کے رئیسوں کو بھی بہت زیادہ عزت دی گئی, ان کو رئیس بنا کر ہی رکھا گیا. اور ان کو یعنی ایز سچ یہ محسوس نہیں ہوا کہ جی ہمارے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے, بلکہ اور زیادہ اکڑ اور تکبر میں آ گئے. اسی وجہ سے ہم دیکھیں گے کہ جب 7 ہجری میں بنو خیبر کی جنگ ہوگی تو پھر وہ کتنی خطرناک جنگ ہوگی, کتنا زیادہ اس میں لڑائی جھگڑا ہوگا اور کیا انجام ہوگا اس کا. انشاءاللہ بنو خیبر کی جب جنگ آئے گی, غزوہ آئے گا, تو اب انشاءاللہ اس میں ہم دیکھیں گے. اب یہ جب بنو نذیر کے لوگ نکلے ہیں تو ان میں بہت سارے انصاریوں کے بچے بھی شامل تھے. وہ کیوں شامل تھے؟ شروع میں نے آپ کو ایک مرتبہ بتایا تھا کہ انصاری جو ہوتے تھے نا, عورتیں جن کے بیسکلی مس کیریجز بہت ہوتے تھے یا ویسے ہی ان کے بیٹے نہیں ہیں, تو وہ نا دعا کرتے تھے کہ ہمیں بیٹا ملے, ہمیں ہماری اولاد ہو, ہمارا بیٹا ہو, تو ہم نا اسے یہودیوں کو دے دیں گے, وہ یہودیوں کے مدرسے میں پڑھے گا, ہم اسے نا ایک طریقے سے نا وقف کر دیں گے اللہ کے لیے. تو بیسکلی یہ لوگ مشرکین اور یہودی اکٹھے رہتے تھے مدینہ میں, آپ لوگوں کو پتہ ہے. تو یہودی بیسکلی اپنے وہ سپیریورٹی کمپلیکس میں تھے کہ جی ہم اللہ کے لاڈلے ہیں, ہم بڑے فضیلت والے ہیں, ہم چنی ہوئی امت ہے وغیرہ وغیرہ. اور اسی طرح آن دا کنٹریری جو مشرکین تھے وہ بھی ان کے روب اور دبدبے میں رہتے تھے. انہیں پتا تھا کہ جی یہ بڑی شے ہے, بڑی چیز ہے, اور انہیں پڑھنا لکھنا بھی آتا تھا. یہودیوں کو پڑھنا لکھنا بھی آتا تھا, ان کے باقاعدہ مدرسے ہوا کرتے تھے, حلقات ہوا کرتے تھے, پڑھتے لکھتے تھے. آج کل کے زمانے میں بھی کوئی جاہل ہے اور سامنے کوئی پڑھا لکھا انسان کھڑا ہے, جاہل مطلب لا علم ہے, اس سے پڑھنا لکھنا نہیں آتا. ویسے تو جاہلیت کا پڑھنے لکھنے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, لیکن اگر کسی کو پڑھنا ان پڑھ ہے اور سامنے کوئی پڑھا لکھا کھڑا ہے تو وہ عموماً اس کے روب میں آ جاتے ہیں لوگ. تو یہ بڑے روب میں ہوتے تھے یہودیوں کے. تو یہ اس طرح دعا مانگتے تھے کہ اگر ہمارا بیٹا ہو تو ہم یہودیوں کو دے دیں گے, وہ یہودی بن جائے گا, وہ وہیں پہ مدرسوں میں سیکھے گا, پلے گا, بڑھے گا. بیسکلی ہم جیسے کہ ہم اللہ کے لیے وقف کر رہے ہیں, بڑی قربانی دے رہے ہیں. تو یہ جب جانے لگے ہیں یہودی وہاں سے, تو اب وہ بچے انصاریوں کے جو ان کے پاس تھے, جو کہ ظاہر ہے ان کے پاس رہ کر یہودی بن چکے تھے اور انہوں نے اڈاپٹ کیے ہوئے تھے, وہ اب ان بچوں کا سوال پیدا ہوا. اب ان کے والدین, ہمیں پتہ ہے انصاری تو سارے مسلمان ہو چکے تھے, تو ان مسلمان والدین نے ان کو اپنے بچوں کو روکنا شروع کر دیا کہ نہیں یہ نہیں جائیں گے بلکہ یہ مسلمان ہو جائیں. ان کو ایک طریقے سے زبردستی کہنا شروع کر دیا, جس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی سورۃ البقرہ کی. یہ یہاں پر ایک آیت انکلوڈ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ حالانکہ ہم سورۃ البقرہ تفصیل میں پڑھ چکے ہیں, لیکن یہ ایک آیت بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہت اہم ہے اپنے مضمون کے اعتبار سے. کیوں اہم ہے؟ کیونکہ یہ وہ آیت ہے جس کا بیسکلی غلط مطلب بہت زیادہ لیا جاتا ہے, بہت زیادہ غلط مطلب لیا جاتا ہے. لبرل مسلمز ہیں یا نان مسلمز ہیں, وہ اس آیت کو مس یوز بہت زیادہ کرتے ہیں. تو اس لیے ہم ایک دفعہ اس آیت کو دیکھ لیں گے. سورۃ البقرہ کی 256 آیت, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اب آپ نے یہ بہت دفعہ سنی ہوئی ہوگی, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں.
لوگ عموماً اس کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ جی دین میں نا اب عمل میں کوئی زبردستی نہیں ہے. کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، بھائی اس کی مرضی. آپ کون ہوتے ہیں اسے کہنے والے؟ وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے، کوئی کسی پہ کوئی ڈنڈا نہیں دکھا سکتا، کوئی کسی کو ڈانٹ کے نہیں کچھ کرا سکتا، کوئی سزائیں وزائیں نہیں دینی، دین تو بہت ہی زیادہ نرم ہے وغیرہ. اچھا، یہ بھی جو حدیث ہے نا دین آسان ہے، اس کی بھی تفسیر مختلف ہے. وہ یہ والی یہاں اپلائی نہیں ہوتی، وہ تو وہ بھی کبھی انشاءاللہ پڑھیں گے. لیکن اس کا میں آپ کو بتا دوں تو اس کا مطلب عموماً یہ لیا جاتا ہے ہم جو مرضی کریں، جیسے مرضی کریں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی ہی نہیں ہے. حالانکہ اس آیت کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے، یہ غلط مطلب لیا جاتا ہے. اس آیت کو مس یوز کیا جاتا ہے اپنے مفادات کے لیے، بینیفٹس کے لیے. یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی تھی. اس آیت کا اصل میں مطلب، اس کی تفسیر ہے کیا؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں. مطلب کہ دین میں داخلے پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اگر کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، یا کسی کا کوئی ریلیجن نہیں ہے، تو بیسکلی اس کو آپ زبردستی دین میں داخل نہیں کر سکتے. آپ اس پہ زور زبردستی نہیں کر سکتے کہ بھائی جو تم اپنا دین چھوڑو، تم آگے آؤ، جیسے اسلام میں آؤ. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو بھی فرمایا گیا نا کہ آپ کیا ہیں؟ بشیر و نذیر، آپ خوشخبری دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں، خبردار کرنے والے ہیں. آپ سے یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ جی لوگ کنونس کیوں نہیں ہوئے، لوگ مانے کیوں نہیں، لوگ دین میں کیوں نہیں آئے. تو لوگوں کو کنونس کرنا آپ کا کام نہیں ہے. اسی طرح ہم میں سے کسی کا کام نہیں ہے لوگوں کو کنونس کرنا کہ بھائی تم اپنا دین چھوڑ کے ہمارے دین میں پکا آؤ. آ ہی جاؤ بس، کسی طرح تم کنونس ہو کہ میں چھوڑو. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام ہے میسج دینا، سمجھا دینا، بتا دینا. اسی طرح جب ہم یہ کلاسز بھی لیتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، جیسے بہت سارے احکامات ہوتے ہیں پردے سے ریلیٹڈ ہے، یا اور کوئی جھوٹ چھوڑنا، زنا چھوڑنا، وعدہ خلافی نہ کرنا وغیرہ وغیرہ، غیبت نہ کرنا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں. کنونس کرنا ہمارا کام نہیں ہے. کنونس انسان خود اپنے آپ کو کرتا ہے، اپنے آپ کو کرتا ہے اور اپنی اندر تبدیلی لے کر آتا ہے، اور اپنے عمل کے لیے خود ذمہ دار ہے. پیغام اس کو پہنچا دینا اور اس کے کانوں تک پیغام کا پہنچ جانا، بس اس پہ حجت قائم ہو جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ بھئی تم کیوں نہیں مانے تھے؟ جب تمہیں پتا چل گیا تھا تم کیوں نہیں مانے، تم نے اپنا عمل کیوں نہیں بدلا. اب وہ پیغام پہنچانے والے پہ اب سوال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ دین میں داخلے پر کسی قسم کی کوئی زبردستی زور نہیں دیا جائے گا. اب یہ لوگ جو یہودی ہیں، انہیں انصاری والدین جو ہیں وہ زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے. اب آگے یہ آیت پوری ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ آگے یہ جو میں نے آپ کو میننگ بتایا نا، یہ آگے پورا پورشن اس کی فیور میں ہے، اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اس لیے ہمیں جو اس کا غلط مطلب بتاتے ہیں نا، انہیں ہمیں یہ پوری آیت بتانی چاہیے کہ بھئی پوری آیت تو پڑھو، آیت سمجھ آ جاتی ہے آپ کس کا غلط مطلب لیتے ہیں. دوسرا، اس آیت کا کانٹیکسٹ بتانا چاہیے کہ یہ اس موقع پہ نازل ہوئی تھی، تو اس آیت کا یہ مطلب ہے، وہ مطلب نہیں ہے جو آپ لیتے ہیں. اور ان کے جواب کے لیے ہمارے پاس آلریڈی آیت موجود ہے سورہ آل عمران میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. میرے خیال میں یہ بھی سورۃ البقرہ کی ہی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. ٹھیک ہے، داخلے پہ پابندی نہیں تھی، داخلے میں کوئی زور زبردستی نہیں تھی، لیکن ایک دفعہ داخل ہو گئے ہو تو اب کیا کرنا ہے؟ اب پورے کے پورے داخل ہو. بھائی اب تمہارے پاس آپشنس نہیں ہے، اب پورا کا پورا عمل کرنا پڑے گا. نمازیں ہیں تو پڑھنی پڑے گی، روزے ہیں تو رکھنے ہیں، زکوٰۃ ہے تو دینی ہے، پردہ ہے تو کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو جیسے رولز ہیں اسلام کے اب شریعت فالو ہوگی. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ٹھیک ہے، تو یہ دو آیتیں ہمیں، اس آیت کے جواب میں وہ آیت ہمیں آنی چاہیے اور اس آیت کی ڈسکرپشن ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اب آگے دیکھیے اس آیت کو، قد تبین الرشد من الغی، یقیناً واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے. مطلب یہ کہ ہدایت گمراہی سے واضح ہو گئی ہے تو وہ خود چوز کر لیں گے، ان کے پاس اختیار ہے، وہ دین کو خود چوز کر لیں گے. تم لوگ زبردستی نہ کرو. واضح ہو تو گیا ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، بالطاغوتی طاغوت کے ساتھ، اور جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کے ساتھ، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور وہ ایمان لائے گا اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو یقیناً اس نے تھام لیا
बहुत मजबूत कड़े को, लन फिसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम, इसका कोई इसको खोल नहीं सकता, और अल्लाह बेशक बहुत ज्यादा सुनने वाला, बहुत ज्यादा जानने वाला है। यानी अब ये मोटिवेट किया जा रहा है कि शैतान को छोड़ दिया जाए, कुफर किया जाए और अल्लाह ताला पर ईमान लाया जाए, वही असल में कामयाब है। ठीक है, तो ये आयत उस वक्त उस जमाने में नाजिल हुई थी। इसके बाद हमने देखा, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, शराब की हुर्मत जो है इस मौके तक नाजिल हो चुकी थी। कुछ के मुताबिक 3 हिजरी में नाजिल हुई है और कुछ के मुताबिक 4 हिजरी में नाजिल हुई है। शराब की हुर्मत बेसिकली उन अहकामात में से है जो कि बतदरीज नाजिल हुए थे। बतदरीज मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता करके जो हुक्म नाजिल हुआ, कि शुरू से ही मुकम्मल हराम नहीं कर दी गई ताकि छोड़ने में आसानी हो। ठीक है, ताकि इस हुक्म पर अमल करने में आसानी हो। नंबर 2, ताकि मेंटली प्रिपेयर्ड हो लोग जिनको ये हुक्म दिया जा रहा है, कि जब फाइनल हुक्म आएगा वो ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड थे और वो अल्टीमेटली छोड़ दें। अब इसमें भी जो नॉन मुस्लिम्स हैं या जो लिबरल मुस्लिम्स हैं, इन चीजों पे भी एतराजात करते हैं। एतराज छोड़ें, बल्कि इनका भी गलत मतलब लेते हैं। क्या जी, हमारी मर्जी, हम इनमें से जो मर्जी आयत पे अमल करें। ये जो पहली आयत नाजिल हुई है, हम चाहे इसी पे अमल करें। ये भी तो कुरान मजीद की आयत ही है ना, तो हम तो इस पे अमल कर लेंगे। फिर आयत क्या है, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसर, ये सूरतुल बकरा की आयत है 219। वो सवाल करते हैं खमर और जुए के बारे में कि क्या करें, इसमें हमें क्या करना चाहिए। साहबा पूछते थे आपसे सल्लम से। कुल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, फीहिमा इस्मुन कबीर, इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है, व मनाफिउ लिन्नास, और फायदा भी है लोगों के लिए, व इस्मुहुमा अकबर मिन नफइहिमा, और इन दोनों का जो नफा है ना उससे बहुत बड़ा है इन दोनों का जो नुकसान है, और इन दोनों में जो गुनाह है। ठीक है, आगे इन्फाक फी सबीलिल्लाह से रिलेटेड है, तो वो फिलहाल हम नहीं पढ़ते। इतना आपको पता चल गया, सही। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुक्म दिया गया था, खमर और मैसर में बहुत बड़ा गुनाह है, तो बेसिकली इससे बचने की कोशिश की जाए। फर्ज नहीं किया गया, लेकिन एक हुक्म एक बता दिया कि जिसमें फायदा कम है, गुनाह ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है, तो कोशिश करो कि इससे बचो। बस अपनी मर्जी से जो जितना बच सकता है वो उतना बचे, ये हुक्म। तो इन आयात को लेकर भी बहुत सारे लोग इश्यूज क्रिएट करते हैं और बातें बनाते हैं कि नहीं जी, हम भी इस पे अमल करते हैं, जब सहाबा को हुक्म दिया गया था तो हम भी तो कर सकते हैं। एक ये कहते हैं, दूसरा कुछ लोग ये कहते हैं कि जी जैसे सहाबा को बतदरीज हुक्म अमल की इजाजत थी, आहिस्ता आहिस्ता, तो हमें भी ये इजाजत है। ऐसा कुछ नहीं है, अब ये सारा कुछ नहीं, अब इस्लाम ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, और हम लोग शुरू से मुसलमान हैं, और ना भी हों, कोई नए लोग भी आते हैं, उन्हें ऑलरेडी इस्लाम का पता है कि इस्लाम में बाकायदा एक शरीयत है जो कि नाफिज है, जो कि अब कोई शरीयत नाजिल नहीं हो रही, अब उसकी फाइनल शेप एंड शक्ल मौजूद है। जैसे हम किसी और कंट्री में शिफ्ट होते हैं तो वहाँ के जो कवानीन है वो हमें एज सच कंप्लीटली फॉलो करने होते हैं। ये नहीं कि उस कंट्री में जो 1979 में कानून बना था सबसे पहले तो जी मैं वो फॉलो करूंगी, मुझ पे तो वो अप्लाई होता है। उसके बाद 1989 में जो बना था, उसके बाद जो 2000 में बना था, फिर 2022 में, अब मैं वो फॉलो करूंगी इतने सालों के बाद, प्रैक्टिस के बाद, क्योंकि उस जमाने में भी तो लोगों ने ऐसे किया। तो ये कोई वजह नहीं है। ठीक है, ये इस तरह के जो एतराजात और बहाने जो लोग बनाते हैं ना, हमें खुद समझ आ रही है कि कितने गलत और कितने बिल्कुल बेमायने बेवकूफ बहाने होते हैं। और लेकिन असल में इससे भी बड़ा मसला पता क्या है, इससे भी बड़ा मसला ये है कि हमें उनका जवाब नहीं देना आता। हमें उनको बताना नहीं आता कि जी अगर आप ये कह रहे हैं तो ये गलत कह रहे हैं, क्यों गलत कह रहे हैं। तो मैंने आपको बहुत दफा बताया कि आजकल जमाना ऐसा है, ग्लोबल विलेज है, और हर एक की एक्सेस हर एक तक है। इंटरनेट पे इतनी खबरें फैली हुई होती हैं, इतने सवाल उठाए जा रहे होते हैं, इतना कुछ। अगर कोई यूट्यूब पे सवाल उठाता है तो हमें यूट्यूब के थ्रू जवाब देना चाहिए, अगर कोई फेसबुक पे क्वेश्चन उठा रहा है हमें फेसबुक पे रिप्लाई करना चाहिए। तो इन लोगों को बेसिकली, अगर बातिल इतनी तेजी से फैल रहा है और बातिल फोर्सेस अपने एतराजात लेकर या कुरान के गलत मायनी नाउजुबिल्ला लेकर या हदीसों के गलत मायनी लेकर फैला रहे हैं, और हम आगे से चुप रहे, हम आगे से जवाब भी ना दें, हम आगे से बताएं भी ना कि नहीं जी, आप बताने का जाहिर एक तरीका है, तमीज से अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, बताया जाएगा, और हमारा मकसद बताना है, कन्विंस करना नहीं है। तो एटलीस्ट हमें जवाब तो पता हो और हम उन्हें बताएं तो सही। और इसी तरह जैसे हम एग्जाम्पल्स देकर एक दूसरे को समझाते हैं ना आजकल के वक्त की, या एक दूसरे की मिसाल देके, जैसे अभी मैंने एक कंट्री के लॉ की मिसाल देके समझाई, तो इस तरह मिसाल देके एटलीस्ट समझाएं तो सही ना, अपना फरीजा अपना फर्ज तो पूरा करें।
فرض پورا کریں تو انشاءاللہ پھر ہماری پکڑ نہیں ہوگی. ادروائز تو ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ بھائی تمہیں قرآن دیا تھا, تمہارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ تم قرآن پڑھ لو اور اسے سمجھ لو, اور تمہیں اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ تم نے اس کا کیا جواب دینا, اور تمہیں یہ جواب دینا چاہیے تھا. اللہ کے دین کی حفاظت کرنی چاہیے تھی. یہ حدیث سب کو پتہ ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے, اس کے خلاف بات نہ ہونے دیتا ہے نہ کرتا ہے, تو بیسکلی اللہ تعالیٰ اسے ریوارڈ کریں گے. پوری حدیث کے الفاظ فی الحال میرے ذہن سے سکپ ہو گئے, ہمیشہ مجھے یاد ہوتی ہے. تو جب کسی مسلمان کی عزت کی حفاظت کا اتنا زیادہ حکم ہے, تو اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں, جو کلام ہے, کلام اللہ ہے, اس کی حفاظت اور اس کے غلط مطلب سے اس کو پروٹیکٹ کرنے میں اپنا رول پلے کرنا, یہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. حفاظت تو اللہ نے قرآن کی کرنی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا, اور اللہ تعالیٰ اگر ہمیں وسیلہ بنائے تو یہ عزت کی بات ہے, کتنی اچھی بات ہے, ثواب اور اجر کی بات ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو سمجھانا چاہیے. اس کے بعد سورۃ النساء کی 43 نمبر آیت نازل ہوئی, اور اس میں کیا حکم تھا. اچھا, سورۃ البقرہ آپ سب کو پتہ ہے کب نازل ہوئی ہے, پہلی اور دوسری ہجری میں نازل ہوئی ہے, تو اس وقت وہ آیت نازل ہوئی ہوگی. اس کے بعد سورۃ النساء کی یہ آیت نازل ہوئی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تم نماز کے بھی پاس مت جاؤ جبکہ تم نشے میں ہو, نشے کی حالت میں ہو. ٹھیک ہے, تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے پھر منع کر دیا گیا. مطلب کہ اب فجر سے عشاء تک نہیں پی سکتے تھے, اور اس کے بعد عشاء کی رات میں ظاہر زیادہ ٹائم ہوتا تھا, پھر تو رات سے فجر تک پھر لوگ پیتے تھے, جو کہ بیسکلی پیتے تھے, صحابہ پیتے تھے. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے, اور اس وقت بیسکلی جائز تھی, گناہ تو تھا نہیں. تو اس کے بعد یہ آیت جب نازل ہوئی ہے, تو پھر دن کے ٹائم پہ صحابہ نے پینا چھوڑ دیا. اور ابھی میں نے خود دیکھے ہیں ایسے لوگ, یقین کرے, جو اس آیت کو بہانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف نماز کے وقت پینا جائز نہیں ہے, باقی ٹائم ہم پی سکتے ہیں. حالانکہ جو نسخ کا کانسیپٹ ہے, ایبروگیشن آف قرآنک آیات کا, یا اس کے حکم کا کانسیپٹ ہے, کمانڈمنٹ کا, وہ آلریڈی کلیئر ہے, اور پتہ ہونا چاہیے. جن کو نہیں پتا انہیں ہمیں بتانا چاہیے کہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات ایسے ہیں جن کا بیسکلی جو حکم ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے, کینسل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, وہ آیتیں اس طرح اپلائی نہیں ہوں گی. کیوں منسوخ کیوں ہوئی ہیں؟ کیونکہ ان کا ناسخ موجود ہے. ٹھیک ہے, مطلب ان کے بعد آنے والی جو آیت ہے وہ بیسکلی پچھلی آیت کے حکم کو کینسل کر دیتی ہے. ناسخ منسوخ, یہ جو نسخ والا چیپٹر ہے نا, یہ بہت طویل ہے, جو کہ ہم سائنسز آف قرآن میں پڑھتے ہیں. پورا چیپٹر میں ٹچ نہیں کر رہی. نسخ کی بہت زیادہ ٹائپس ہوتی ہیں, ان میں سے صرف ایک ٹائپ میں نے یہاں پر آپ کو ایکسپلین کی ہے. تو بیسکلی ہم انہیں بتائیں گے کہ the commandment in this ayah is basically abrogated, it is cancelled. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد دوسری آیت نازل ہو گئی, that is of سورۃ المائدہ, آیت نمبر 219, and it says يسألونك عن الخمر یہ تو ہم پیچھے چلے گئے, سوری, آگے جاتے ہیں. یہ سورۃ البقرہ ہے, یہ ہے سورۃ المائدہ, سوری, آیت نمبر 90, and it says یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, شراب, جوا اور بت اور پان سے ناپاک ہے, شیطانی کام ہے, تو ان سے بچتے ہی رہنا تاکہ تم فلاح پاؤ. فاجتنبوہ, یہاں پر ان کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا, اور ان کو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا گیا. صحابہ نے اسی وقت چھوڑ دیا, جس کے پاس جو موجود تھا اس نے وہ بہا دیا, اتنی زیادہ بہائی کہ گلیوں میں بہائی گئی باقاعدہ, اور اتنا اماؤنٹ یعنی نظر آتا تھا بہتا ہوا, اتنی شراب بہائی گئی. اور ایون جو شراب کے برتن تھے نا, وہ بھی صحابہ نے اٹھا کے توڑ دیے, صرف اس وجہ سے کہ انہیں دیکھ کر ہمیں یہ یاد نہ آئے اور ہمارا دل نہ کرے. ظاہر سی بات ہے, ایک چیز جو آلریڈی چلتی آ رہی ہے اس کو ایک دم سے چھوڑنا تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے. جیسے ہم شروع سے یہ کوک, پیپسی وغیرہ وغیرہ ہمیں بچپن سے کیسی عادتیں ہوتی ہیں, اور ایک دم سے کوئی کہے کہ جی آج کے بعد تو تم نے ہاتھ ہی نہیں لگانا, تو کتنا مشکل ڈیسیجن ہے. لیکن یہ کتنی بڑی عظمت والی بات ہے صحابہ کی, کتنا عظیم ان کے درجات, ڈیفینیٹلی ان کے اعمال کی وجہ سے کتنا بڑا عمل ہے کہ حکم ملتے ہی چھوڑ دیتے تھے. جیسے ہم دیکھیں گے غزوہ خندق 5 ہجری میں ہوگی نا, تو غزوہ خندق کے بعد جب حجاب کی آیات نازل ہوئی ہیں,
تو तमाम औरतों ने नकाब कर लिया, फौरन सब ने चादरें ओढ़ के अपना चेहरा छुपा लिया। और सहाबा फरमाते हैं कि हम देखते थे कि अंसार की औरतें बाहर निकलती थी, उन्होंने चादरों के कोने अपने चेहरों पे डाले हुए होते थे। सारों के सारों ने, जिनके पास चादरें नहीं थी उन्होंने एक दूसरे से उधार ले ली, इस फिर भी किसी के पास चादर नहीं थी तो उसने अपने घरों के पर्दे उतार दिए और पर्दों के साथ अपने आप को कवर कर लिया। यानी हुक्म पर अमल देखे, सुनते ही फौरन अमल कर लिया और सब ने अपने चेहरे भी ढांप लिए। हमने चेहरे को इख्तलाफ बनाया हुआ होता है, हालांकि तमाम अहदीस और सीरत से हमें पता चलता है कि सहाबियात ने फौरन चेहरों को ढांप लिया था। और हम क्या करते हैं, हमें पर्दे की आयत भी पढ़ लेते, फिर भी शराब तो चले, अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है कि शराब हमारे मुआशरे में आम इंसान नहीं पी रहा, बहुत सारे पी भी रहे हैं पता है मुझे, लेकिन आम घर घर में तो अवेलेबल नहीं है ना, घर घर में तो नहीं पी जाती। अल्लाह ताला का इतना बड़ा एहसान, शुक्र है अल्लाह ताला का, वरना हम किस लायक हैं कि हम बच सकें, हमारी तो इतनी कोई हिम्मत नहीं है। हम जानते हैं टर्की में शराब ऐसे कॉमन है, हाउस होल्ड, हर हाउस होल्ड में यूज होती है और उन लोगों को कोई मैटर ही नहीं करता। लेकिन हमारे यहाँ ये बेहयाई और बेपर्दगी इसी तरह है, उनके यहाँ भी है और हमारे यहाँ बेपर्दगी ऐसे ही है और हम कोई केयर नहीं करते। और बेसिकली जो हुक्म, ये हुक्म पढ़ के हम सोच रहे हैं कि जी हाँ हम तो नहीं करते, हम तो इस आयत पे अमल कर रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। पर्दे वाली आयत जब आती हैं तो हम कहाँ जाते हैं भाई, तो हम वो कर ही नहीं रहे होते अमल। तो ये बड़ी दोगलापन है। असल में तो छोड़ना वो है ना जो अपने आप को बदल के छोड़ना किसी चीज को, ये तो ऑलरेडी शुक्र है अल्लाह ताला का कि हम इस फितने में पड़े ही नहीं। तो कोई अमल बदल के भी दिखाए ना कुरान मजीद पढ़ के, ये असल में बहुत बड़ा काम है। अच्छा जी, इसके बाद इसी हिजरी में गज़वा बनु मुस्तलिक हमने पढ़ना है ना, उससे पहले पहले जो एक और निकाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ, लास्ट क्लास में मैंने बताया था हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा से हुआ था, और इस फिर उनके फौरन बाद उसी साल में 4 हिजरी में ही हजरत उम्मे सलमा से निकाह हुआ। ठीक है, अब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी वाइफ्स हो गई, अज़वाजुल मुतहहरात, जो कि हमारी उम्महातुल मुतहहरात हैं, उम्महातुल मुमिनीन हैं, उन कितनी हो गई। सबसे पहले हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अनहा, जिनका मक्का में ही वफात पा चुकी थी, उनके बाद हजरत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फिर हजरत आयशा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उसके बाद हजरत आयशा के बाद किससे निकाह हुआ था, हजरत हफ्सा बिनते उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उसके बाद हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, मदीना में निकाह हुआ 4 हिजरी में, 4 हिजरी में ही वफात पा गई। ठीक है, अच्छा पर्दे पे और बात करनी है, पर्दे की इंशाल्लाह आयात नाजिल होंगी ना, गज़वा खंदक के बाद हमने पर्दे पे डिस्कशन डेफिनेटली होगी, पर्दे की आयात नाजिल होंगी तो पर्दे पे लंबी डिटेल डिस्कशन करेंगे उस वक्त। तो अगली क्लास हमारी गज़वा मुरैसिया में सिंस बहुत सारी आयात वगैरह नाजिल हुई थी ना बाद में, पूरा वाकया इफ्क हुआ था, वो अगली क्लास में हमारा जाएगा, उससे अगली उसके बाद वाली क्लास हमारी गज़वा खंदक पे ही है, और वहां पर फिर पर्दे की आयत जो आएंगी वो इंशाल्लाह सारी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा से निकाह भी हो गया और मदीना में उनका इंतकाल भी हो गया। उसके बाद हजरत उम्मे सलमा से निकाह हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शवाल 4 हिजरी में। जब हमने हिजरत के वाकयात पढ़े थे उस वक्त मैंने उम्मे सलमा और अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के वाकयात आपको बताए थे, इन्होंने हिजरत की, कितनी मुश्किल जिंदगी, कैसे इन्होंने हिजरत की थी। ठीक है, ये आप सबको याद होना चाहिए, नहीं तो हिजरत माइग्रेशन के वक्त की जो स्टोरीज है उसको आप थोड़ा रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा मोटिवेशनल स्टोरी थी ना, और ये वो खातून थी बेसिकली जो कि सवाल बहुत पूछती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपनी अकल और इल्म और हिकमत की वजह से और अपने हुस्न जमाल की वजह से भी बहुत ज्यादा मशहूर थी, खसूसन अपने अकल की वजह से। और सहाबा कहते थे कि कोई इनकी कोई ऐसी राय नहीं होती थी कि जो कि रिजेक्ट हो, इतनी आला राय रखने वाली होती थी, आला जहन इनका इतना ज्यादा अच्छा था। तो इन बहुत सारे सवालात थे ना इनके, जो कि हमने उस हिजरत वाली क्लास में डिस्कस किए थे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरत को आधा क्यों मिलता है विरासत में से, औरत जिहाद पे क्यों नहीं जा सकती, इस तरह के सवालात बेसिकली तो ये पूछा करती थी, और उसके जवाबात हमने उस हिजरत वाली जो एपिसोड थी उसमें हमने डिस्कस किए थे, और वो किसी को अगर नहीं याद वो जरूर दोबारा देखिएगा। तो बेसिकली इनके पहले शौहर अबू सलमा थे जिनकी वफात हो जाती है 4 हिजरी में,
اور इनकी वफ़ात के वक़्त का भी वाक़या बहुत मशहूर वाक़या है, आप में से ज़्यादातर ने मुझे उम्मीद है कि सुना हुआ होगा। तो अबू सलमा जब फ़ौत होने लगे हैं तो उन्होंने उम्मे सलमा को ऑलरेडी ये दुआ सिखा दी थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अज्जुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लिफ़ ली ख़ैरम मिन्हा। ये दुआ ऑलरेडी सिखा चुके थे और अबू सलमा जब वफ़ात पाने लगे तो उम्मे सलमा से कहा कि तुम मेरे बाद निकाह कर लेना, अकेली मत रहना। तो उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने दिल ही दिल में सोचा कि भई तुमसे अच्छा कोई है ही नहीं तो मैं किससे निकाह करूँगी? तुमसे अच्छा तो मुझे कभी कोई मिलेगा ही नहीं। तो ये कहती हैं कि ये बस मैंने सोचा और अबू सलमा की जब वफ़ात हो गई तो उन्होंने ही जो मुझे दुआ सिखाई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें सिखाया है, तो मैंने वो दुआ पढ़ी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि बेशक हम अल्लाह के लिए और अल्लाह की तरफ लौट कर जाएँगे। अल्लाहुम्मा अज्जुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लिफ़ ली ख़ैरम मिन्हा। ए अल्लाह इस मुसीबत को मुझसे दूर कर दे और इसके बदले में मुझे बेहतरीन दे। तो ये दुआ उन्होंने माँगी और अल्लाह ताला ने उन्हें फिर बेहतरीन दिया। खुद फरमाती हैं कि मेरे लिए हज़रत अबू बकर का रिश्ता आया तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, अबू सलमा से अच्छे नहीं हैं। उमर का रिश्ता मेरे लिए आया, मैंने वो भी मना कर दिया कि नहीं, उनसे भी मैं नहीं करूँगी। इनके 3 बच्चे भी थे, ठीक है? और 30s में इनकी एज बताई जाती है। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पैगाम निकाह इनके लिए भेजा। तो वो भी इन्होंने, मैंने आपको बताया बहुत अक्ल और हिकमत वाली खातून थी, वो भी इन्होंने फ़ौरन एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि आगे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो मैं उम्र में ज़्यादा हूँ, आपकी जो बाकी अज़वाज हैं वो उम्र में छोटी हैं, जैसे हज़रत हफ्सा और हज़रत आयशा। हज़रत आयशा तो अर्ली टीन्स में थी और हज़रत हफ्सा जो है वो लेट टीन्स में होंगी, ठीक है? उनकी भी इतनी ज़्यादा एज नहीं थी। सिर्फ़ हज़रत सौदा की एज ज़्यादा थी और हज़रत ज़ैनब की हमें नहीं पता। हज़रत उम्मे सलमा ने फरमाया कि एक तो मेरी उम्र ज़्यादा है 30s में, ठीक है? उस ज़माने में टीनेज में और उससे भी बचपन में शादियाँ होती थी, यानी टीनेज स्टार्ट ऑफ द टीनेज में शादियाँ बेसिकली रुखसती होती थी। तो मेरी एज ज़्यादा है। दूसरा उन्होंने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो दूसरे मेरे बच्चे भी हैं, तो वो भी मैं आप पे बर्डन नहीं डालना चाहती बच्चों का भी। तीसरा उन्होंने फरमाया कि भई मुझे गैरत भी बहुत आती है, आपकी तो ऑलरेडी अज़वाज हैं, अबू सलमा की तो कोई नहीं थी। तो मुझे तो बहुत गैरत आती है, मैं ये कैसे बर्दाश्त करूँगी कि जी मेरे शौहर की और बीवियाँ भी हैं। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वापस पैगाम भेजा कि जहाँ तक उम्र की बात है, तो मेरी भी ऐसे ही